ساتھ ایک چھوٹے سے شہر میں رہتا تھا۔ اس کی وائف اپنی غریبی سے تنگ آ چکی تھی۔ اس نے ایک دن رمن سے کہا کہ وہ کسی بڑے شہر جا کے کوئی کام ڈھونڈے، تو رمن ایک نزدیکی شہر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس کو ایک جنگل سے گزرنا پڑا۔ چلتے چلتے اس کو کچھ آوازیں سنائی دی۔ اس نے آس پاس نظر دی تو ایک کنواں دیکھا۔ اس نے اس کنویں میں جھانکا تو وہاں ایک ٹائیگر، ایک منکی، ایک سنیک اور ایک آدمی کو دیکھا۔ ٹائیگر نے اسے کنویں سے باہر نکالنے کی مدد مانگی اور بولا کہ وہ زندگی بھر اس کا شکر گزار رہے گا۔ رمن کو اس پہ ترس آیا اور اس کو کنویں سے باہر نکالا۔ پھر منکی نے بھی مدد کے لیے پکارا تو رمن نے اس کی بھی مدد کی۔ منکی نے رمن کا شکریہ ادا کیا اور بولا کہ کبھی بھی رمن کو اس کی مدد کی ضرورت ہو تو وہ جنگل سے باہر جو ریور ہے وہاں ہی مینگو ٹری کے پاس آئے۔ اب سنیک بھی رمن کو مدد کے لیے پکارتا ہے، پر رمن سوچ کے گھبرا گیا کہ اگر میں نے سنیک کو باہر نکالا تو وہ مجھے کاٹے گا، پر سنیک نے اسے یقین دلایا کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو اس کا شکر گزار رہے گا۔ رمن کو سنیک پہ بھی ترس آیا اور اس کی ہیلپ کی۔ آخر پہ اس آدمی نے رمن کو مدد کے لیے پکارا اور رمن نے اس آدمی کی بھی مدد کی۔ اس آدمی نے رمن کا شکریہ ادا کیا اور بولا کہ کبھی بھی رمن کو اس کی ہیلپ کی ضرورت ہو تو وہ اس سے وارانسی ملنے آئے، کیونکہ وہ وہاں ہی ایک سونار کے پیشے سے وابستہ ہے۔ کچھ منزل طے کرنے کے بعد رمن شہر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں وہ کچھ دن کام ڈھونڈتا ہے مگر ناکام رہتا ہے۔ اب وہ طے کرتا ہے کہ واپس گھر جائے۔ جب وہ جنگل کے پاس پہنچتا ہے تو اس کو ریور نظر آتا ہے۔ اس کو وہ منکی یاد آتا ہے اور اس سے ملنے کی خواہش کرتا ہے۔ منکی جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ دوڑا چلا آتا ہے اور رمن کو تازہ رسیلے مینگوز کھانے کے لیے دیتا ہے۔ اس طرح سے رمن کی بھوک مٹ جاتی ہے اور وہ گھر کی طرف چلنے لگتا ہے۔ چلتے چلتے وہ ٹائیگر کی کیو کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ وہ ٹائیگر کو بلاتا ہے۔ ٹائیگر اس کی آواز سنتے ہی کیو سے باہر آتا ہے اور رمن کو کیو کے اندر لے جاتا ہے۔ وہاں وہ رمن کو ایک نیکلس دیتا ہے۔ یہ نیکلس ٹائیگر کو ایک پرنس نے اپنی زندگی بچانے کے بدلے میں دیا تھا۔ رمن بہت خوش ہو جاتا ہے اور وہ گولڈ سمتھ سے ملنے شہر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ نیکلس وہ اسی گولڈ سمتھ کو بھیجے گا۔ گولڈ سمتھ اس نیکلس کو پہچان لیتا ہے۔ اس نے اس نیکلس کو پرنس کے لیے بنایا ہوتا ہے اور وہ پرنس کچھ مہینوں سے غائب ہوتا ہے۔ گولڈ سمتھ چوری سے یہ نیکلس کنگ کے پاس لے جاتا ہے اور اس کو یقین دلاتا ہے کہ رمن نے پرنس کو مار ڈالا ہے اور اس سے یہ نیکلس چرایا ہے۔ رمن کو اریسٹ کیا جاتا ہے اور جیل میں بند کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے اس گولڈ سمتھ نے رمن کو دھوکہ دیا۔ اب رمن کو یاد آتا ہے کہ ان اینیملز نے اس سے سچ ہی کہا تھا کہ اس گولڈ سمتھ پہ بھروسہ نہ کرے، کیونکہ وہ ایک احسان فراموش انسان ہے۔ رمن بہت اداس ہو جاتا ہے۔ جیل میں اب رمن کو سنیک یاد آتا ہے۔ وہ اس کو آواز دیتا ہے تو سنیک ایک دم سے رینگتے رینگتے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ رمن سنیک کو سارا ماجرا بتاتا ہے۔ سنیک سب سن کے رمن کی مدد کرتا ہے۔ وہ رمن کو کہتا ہے کہ وہ کوئین کو کاٹے گا اور وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ اس کو پھر کوئی بھی ٹھیک نہیں کر پائے گا جب تک کہ رمن اس کے ماتھے کو ٹچ نہ کرے۔ اس طرح سے کنگ رمن سے بہت خوش ہو جائے گا اور اس کو آزاد کرے گا۔ سنیک کوئین کو کاٹتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ کنگ بہت فکر مند اور مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ جو کوئین کو ٹھیک کرے گا اس کو بہت بڑا انعام ملے گا۔ رمن کہتا ہے کہ وہ کوئین کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ کوئین کے فور ہیڈ کو ٹچ کرتا ہے تو کوئین اپنی آنکھیں اوپن کرتی ہے۔ کنگ رمن سے بہت خوش ہو جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ وہ پرزن میں کس وجہ سے ہے۔ رمن کنگ کو ساری کہانی بتاتا ہے۔ کنگ یہ سن کے اپنے محافظوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ گولڈ سمتھ کو اریسٹ کرے
اور کنگ رمن کو گولڈ سے بھرا ہوا ایک بیگ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ گھر جائے اور خوشی خوشی اپنی زندگی بتائے۔